بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام مویت جعفری ہے۔ آپ کو اپنے ولاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے۔ آج پاکستان کے اندر اس وقت جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، رات کے 9:30 پونے 10 ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت جو کہ کسی غیر قانونی اور کسی آپ کہہ لیں غیر شرعی جس طرح معاملات ہوتے ہیں جو رات کے اندھیروں میں کیے جاتے ہیں، دن کی روشنی میں وہ کام نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح سے اس وقت پاکستان کے اگلے چیف جسٹس کی تقرری کے اوپر بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں۔ سارا دن انہوں نے یہ کام کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا۔ وہ کمیٹی جس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے 4 لوگ ہیں، تارڑ صاحب ہیں، اس کے اندر پروفیسر صاحب ہیں ماشاءاللہ سے، احسن اقبال صاحب، باقی جو بھی ہیں 4 ان کے ہیں، 3 پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں جس میں راجہ پرویز اشرف ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، تو یہ اور 2 لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، ایک JUIF کے ہیں، ایک MQM کے ہیں اور ایک جو ہیں وہ دوسرے ہیں، تو ان SIC کے۔ تو یہ بیسیکلی کمیٹی کی جو ہے وہ 1+1 بلکہ 4+3+2+1+1+1 کمیٹی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے obviously، کیونکہ وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان کی کمزوریاں ہیں، ان کے معاملات ہیں، وہ بعد میں بات کریں گے۔ مگر آج کی تاریخ کے اندر اس بلاگ کے اندر میں بات کروں گا قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، اور آپ کو بتاؤں گا کہ آج انہوں نے جو ریزرو سیٹس کا جو فیصلہ کیا ہے اس کا اپنا اختلافی نوٹ آج کی تاریخ میں کیوں جاری کیا، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اس کی ضرورت آج کی تاریخ کے لیے روک کے رکھنے کی کیوں ہے، اور آنے والے دنوں میں اور آنے والے وقت میں یہ کیوں ایک انتہائی اہم چیز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے آج تک کا انتظار فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ کی جو چیف جسٹس بننے کی تاریخ ہے وہ ایک پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی عدلیہ کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے انہوں نے کتنے بڑے جو ہیں وہ گناہ کیے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو چیف جسٹس آف پاکستان بننے جا رہے ہیں وہ کیا جسٹس منظور علی شاہ کا کوئی چانس ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے آپ کے ساتھ اس بلاگ میں بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے نام سے، جن کا نام بھی لینا دل جو ہے وہ دل خراب ہوتا ہے، کرایت آتی ہے اس طرح کے منافق انسان کا نام زبان سے نکالتے ہوئے۔ 3-4 دن کے اندر وہ پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہیں گے، اس کے بعد ان کا پاکستان کی سڑکوں گلیوں بازاروں کے اندر جو چلنا پھرنا اس وقت پروٹیکٹڈ ہے وہ شاید اس طرح سے نہ رہ سکے، ان کو بھی شاید پاکستان سے باہر کہیں موو کرنا پڑے، کیونکہ جگہ جگہ پر ان کے ساتھ لوگوں کی بدتمیزیوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کو غم و غصہ اس قدر زیادہ ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ ان آئینی اصطلاحات کا حصہ ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات بتانی انتہائی اہم ہے کہ انہوں نے آج اپنا اختلافی نوٹ کیوں دیا۔ انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ آج اس لیے دیا، جس کی وجہ میں آپ کو کل رات بتا چکا ہوں ولاگ میں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمان ہے اس کے اندر جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی سیٹس ہیں اس کے مطابق اس کمیٹی کے اندر ان کو سیٹیں ملنی تھی، اور وہ سیٹیں جو الاٹ ہوئی ہیں وہ اس کے مطابق نہیں ہوئی ہیں۔ وہ سیٹیں جو الاٹ ہوئی ہیں وہ ان رولز کے مطابق ہوئی ہیں جو اس حکومت نے خود وضع کی، جو اس نے الیکشن ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے 80 ممبرز جو ہیں ان کو کم کر کے 39 گنا، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ ممبران 2 ہو گئے، ورنہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبران زیادہ ہوتے، 3 ہوتے، اور وہ شاید کسی بارگیننگ سچویشن میں ایک بیلنس کریٹ ہوتا۔ ابھی تو 4 اور 7 کی 2/3 اکثریت ان کے پاس موجود ہے، اور باقی کسی کے پاس اس طرح کی اکثریت جو ہے 7×7=14 وہ نہیں ہے، کیونکہ اب 12 ممبرز ہیں اور حکومت کے پاس ایک ڈومینیٹنگ میجورٹی ہے اس کمیٹی کے اندر۔ اب یہ سارے معاملات جو ہے یہ آپ کی عقل اور سمجھ میں آئیں گے کہ کس طرح قاضی فائز عیسیٰ نے ایک قدم پر حکومت کی ایک چال کی حفاظت کی ہے، کس طرح قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کے لوگوں سے وہ تمام حقوق چھینے ہیں، کیونکہ یہ آئینی ترمیم جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ پاکستان کی عدلیہ سے سو موٹو کا حق بھی لے لیتی ہے، یعنی کہ اگر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ لوگوں پر ظلم کر رہی ہے اور کوئی معاملہ اس طرح کا ہے کہ خوف کا پہرا طاری ہے،
کوئی ڈکٹیٹرشپ آئی ہوئی ہے، جب وکلا بھی جا کر جو ہے وہ کوئی امینڈمنٹ کیا کہتے ہیں کوئی پٹیشن نہیں دے سکتے، تو عدالت جو ایک نوٹس لیا کرتی تھی اس کے اوپر بھی بین لگا دیا گیا. لوگوں کے بنیادی حقوق کے اوپر یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ قدغن لگاتی ہے. قاضی فائز عیسیٰ اس کا حصہ ہے، اور ان کو آج اس لیٹر کے اندر اپنے کیے ہوئے گناہ بھی ایڈمٹ کیے، اور ان کو بے شرم جو ہے آرگومنٹس کی انتہا یہ ہے بے شرمی کی کہ انہوں نے، جب آپ کو یاد ہوگا کہ بات ہو رہی تھی 63A کا معاملہ چل رہا تھا کہ جی اس سے ہارس ٹریڈنگ ہوگی، ایک آئینی ترمیم آ رہی ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ جی میرے کان اور آنکھیں بند ہیں، مجھے نہیں پتا کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہے کہ نہیں، مجھے تو اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے. اور اس نوٹ کے اندر ماشاءاللہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا تھا کہ کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا، اور اس کے نتیجے کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ ہوگا، تو میں نے کہا تھا کوئی ایسا بینچ بننا چاہیے جس کے اندر ان میں سے کوئی جج نہیں ہے اور نہ ہو جو کہ چیف جسٹس بننے کی ریس میں ہے، تاکہ ان کی آپس کے اندر جو ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو اور ان کے مفاد جو ہے وہ اس فیصلے پر اثر انداز نہ ہو. تو بنیادی طور کے اوپر نہ صرف کہ وہ ایک جھوٹے انسان ہیں، بنیادی طور پر نہ صرف یہ کہ وہ ایک سیاسی چیف جسٹس ہے، وہ ایک منافق بھی ہیں ماشاءاللہ سے. اور یہ بات آج انہوں نے اس اپنے ڈسینٹنگ نوٹ کے اندر جو انہوں نے لکھی ہیں باتیں اس سے ثابت کی ہے. ہمارے منصف ہیں، منصف اعلیٰ ہیں ابھی بھی، مگر اس کے علاوہ یہ ڈسینٹنگ نوٹ آج دینے کی وجہ یہ ہے کیونکہ خوف یہ ہے کہ چونکہ یہ جو کمیٹی بنی ہے اس کے اندر جو لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہے، جتنی سیٹیں دی گئی ہیں وہ غیر قانونی ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں 80 ہیں، 39 نہیں، 80 سے بھی زیادہ ہیں، اور کیونکہ ان کو ریزرو سیٹس ملیں گی اگر، تو کیا ہوگا اس کا فیصلہ بعد میں نکلے گا. تو اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے پاس کمانڈنگ پوزیشن ہوتی تو حکومت کے پاس اس کمیٹی کے اندر میجورٹی نہ ہوتی. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہیں، ان دونوں کی ملا کر سیٹیں 2/3 اکثریت جو ہے اس کمیٹی کے اندر نہ بنا پاتی. اس لیے اس بچپن سے اس پوری کہانی کے قاضی فائز عیسیٰ نے ہر راستے کے ہر نکر کے اوپر دیا جلایا اس حکومت کے لیے، جس کا فیصلہ، جس کا جو نتیجہ ہے وہ پاکستان کے عوام اور پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل بھگتے گا، مگر قاضی فائز عیسیٰ بھی بھگتیں گے، وہ آپ اور میں دیکھیں گے. خیر، اس کی وجہ سے آج انہوں نے یہ پورے کا پورا کہا کہ جی وہ جو فیصلہ ہے وہ ایک لیگل بائنڈنگ نہیں، قانونی طور پر امپلیمنٹ کرنے کی اس کی کوئی جو ہے بائنڈنگ نہیں ہے، یعنی کہ وہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ آپ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ریویو پٹیشن نہیں آیا، اس کے اوپر ریویو نہیں ہوا، اور وہ ریویو کیوں نہیں ہوا اس بارے میں ایک لمبی کہانی ہے، وہ بعد میں کریں گے. مگر قاضی فائز عیسیٰ نے جاتے جاتے ہماری حکومت کو ایک اچھے بچے کے جاتے جاتے ایک گفٹ دیا ہے کہ اگر آپ جسٹس آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان بناتے ہیں، اوپر کے دونوں کو اڑا دیتے ہیں، منیب فاروق کو بھی اڑا دیتے ہیں، آپ جو ہے منصور علی شاہ کو بھی اڑا دیتے ہیں، تو پھر آپ کو جب چیلنج ہو یہ معاملہ عدالت میں، تو آپ کے پاس یہ میرا ڈسینٹنگ نوٹ گفٹ ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو فیصلہ تھا مخصوص نشستوں والا وہ تو اطلاق اس کا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ لیں جی گفٹ. تو اس قدر وہ شخص جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا کر ماشاءاللہ سے اس پوری سازش کا جو پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے لوگوں کے خلاف ہے اس کا حصہ ہے. اب دوسری جانب آ جاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے، اب ہمارا چیف جسٹس صاحب کون ہوں گے اس کے اوپر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس حوالے سے خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ بھی بتا چکے ہیں، بڑے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ منصور علی شاہ صاحب کو یا منیب اختر کو بنائے گا. اس کا بیک لیش کیا ہے؟ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر دونوں میں سے کوئی ایک چیف جسٹس صرف اس وقت ہو سکتا ہے اگر آئینی عدالت کا جو چیئرمین ہے، جو آئینی عدالت آئینی بینچ کے جو چیف ہے، وہ کسی اور کو بنایا جائے، چیف جسٹس آف پاکستان کو نہ بنایا جائے، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے وہ پاورز لے لی جائیں، اور اس کے بعد یہ معاملات جو ہے ادھر طے ہوں. اور جب کیس اٹھایا جائے الیکشنز کا، فارم 45 کا، فارم 47 کا، تو وہ اس چیف جسٹس کے پرویو سے باہر ہو. اب ان معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ پتا چل سکتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ حکومت یہ چانس لے سکتی ہے. حکومت سیدھا یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنانے کے بارے میں سوچیں گے، کیونکہ منیب اختر اور منصور علی جو ہیں وہ ان کے بارے میں نہیں ہے. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اس کیس کے حوالے سے
جو کیا کہتے ہیں پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں پاکستان کے 8 فروری کے الیکشنز کے حوالے سے، اس کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. لیکن ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں آیا، اور اتنا بڑا ڈرامہ چل رہا ہے کہ بیٹھ کے مشاورتیں ہو رہی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ایک سیشن ختم ہوا، 8:30 بجے دوبارہ شروع ہوگا. وہ لفافہ کھولے جو آپ نے آپ کو پکڑایا ہے، جس کے اندر نام لکھا ہوا ہے کہ کس کو بنانا ہے، اور اس کا نام لے ڈرامہ کرنا لوگوں کا، اور اپنا وقت ضائع کرنا لوگوں کے اور عوام کے ٹیکس کے دیے ہوئے ریسورسز پہ بجلی جلانا، ان تاریک ایوانوں کے اندر بتیاں جلا کے آپ ان کے اندر کی سیاہی کو ختم نہیں کر سکتے. تو وہ فیصلہ کریں اور گھروں کو جائیں، اپنی نوکری کریں اور ختم کریں، ڈرامہ ختم کریں آپ پاکستان کے عوام کے نمائندگان اور پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کرنے والوں میں سے ہونے کا. آج کا ولاگ جو ہے وہ تھوڑا سا اسی وجہ سے مطلب ڈیٹیلز میں دینا چاہتا ہوں، مگر ایک عجیب سی ایک غصہ ہے، ایک مایوسی ہے. اور یہ سب لوگ جو جمہوریت کے اور پاکستان کے عوام کے ریپرزینٹیٹیو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے ڈرامے اور ان کی یہ منافقت دیکھ کر دل جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ خراب ہے. جب یہ اپڈیٹ ہو جائے گا صبح بات کریں گے اس کے اوپر، اور ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے کہ کیا کہانی ہوئی ہے. ابھی کے لیے اجازت، اللہ حافظ.